ناظرین کرام، ہم وقفے سے دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہو چکے ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام بزم شاعری. ہمارے ساتھ دنیا اردو کے ممتاز شاعر احمد فراد موجود ہیں. ہم ان کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوتے ہیں اور ان سے درخواست گزار ہوتے ہیں کہ کچھ کلام عطا کریں. حضور والا، وقفے پر جانے سے قبل آپ نے بھی سماعت کیا خادم حسین کو. کمال. اور مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ آپ بھی لطف اندوز ہو رہے ہیں ان کی میں تو گائیکی وجد سے. وجد کی تھا. کیفیت میں تھا. بہت اچھے. تو اس سے قبل کہ احمد فراد میں کوئی درخواست کروں کلام کے لیے اور شعری کلام کے لیے، بلکہ میں ایک سوال مزید آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی جسارت کر رہا ہوں کہ یہ جو مشہور شاعر ہوتے ہیں، مشہور شعراء کرام ہوتے ہیں، کیا یہ واقعی برے شاعر ہوتے ہیں؟ یا اس سوال کو میں یوں کروں کہ کیا مشہور ہونے کا نام یہ ہوتا ہے کہ کوئی اچھا شاعر ہے؟ اس میں کس طرح سے آپ فرق کرتے ہیں؟ دیکھیے کیسے بھائی، یہ بہت عام سوال ہے اور یہ کلب ہاؤس پر کئی انڈین فورمز پر میں نے اس پر بہت طویل بات کی ہے اس میں. دیکھیے شہرت، پہلی بات یہ کہ کوئی پیمانہ نہیں ہے کسی بھی چیز کا. مثال آپ کو دوں کہ ہمارے ہاں صبا قمر بھی ایک ایکٹریس ہے. ٹھیک ہے. شوبز سے تعلق ہے نا، مشہور ہے. ماہرہ خان بھی مشہور ہے اور حریم شاہ بھی مشہور ہے. بہت اچھی بات ہے. میں آپ سے واہ 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 واہ. اچھا، ہمارے ہاں فواد خان بھی مشہور ہے اور ریکارڈ بھولا بھی مشہور ہے. واہ واہ، بہت اچھی بات کہی آپ. ریکارڈ بھولا کو جانتے ہیں؟ بالکل بالکل. وہ ہم نے جائیدادیں بھیج دی ہیں. ہاں بالکل سمجھ گئے. سیم از دا کیس ود لٹریچر اینڈ پوئٹری. بہت اچھے. ہم نے دیکھا کہ ماضی میں بہت اچھے شاعر مشہور ہوئے رہے. فراز صاحب کی جو شہرت ہے وہ ایک محاورہ ہے، محاورہ. واہ. ایسی شہرت نہیں. جون صاحب تھوڑے مشہور ہیں. بالکل. فیض، جون، فراز، منیر. ہاں ہاں. ان کی شہرت کو میں حلال کی شہرت کہتا تھا. واہ. یعنی کہ یہ وہ فیم تھی جس کو یہ ڈیزرو کرتے تھے. صحیح بتا. اور یہ اپنے عہد کے، یہ الگ بات ہے کہ اس دور میں بعض بہت اچھے شاعر اس طرح سے مشہور نہیں تھے، جیسے ثروت حسین مشہور نہیں. ٹھیک ہے. جیسے محبوب خزاں مشہور نہیں تھے، جیسے جمال احسانی مشہور نہیں تھے. میں عوام کی بات کر رہا ہوں. شاعر ایک بات میں اور بھی کہتا رہتا ہوں، میں نے پچھلے دنوں عباس تابی صاحب سے بھی بات کی کہ کچھ لوگ عوام میں مشہور ہوتے ہیں اور کچھ لوگ مشہور لوگوں میں مشہور ہوتے ہیں. بہت اچھے. بہت اچھے. کیسا خوش نصیب ہے وہ شاعر کہ جو مشہور لوگوں میں مشہور ہو. بہت اچھی بات ہے. شاعری کے ساتھ بھی یہی مسئلہ ہے کہ ہم نے پیرالل چیزیں، بہت فضول، کچے، اتھلے، بیکار شاعر بھی کسی نہ کسی حوالے سے مشہور ہو گئے، لیکن بہت اچھے لوگ بھی، شاعر بھی بہت اچھے لوگ بھی مشہور ہوئے. تو یہ کوئی ایک تو بات پیمانہ نہیں ہے. ایک بات میں اور گزارش کروں کہ میں ہمیشہ ایک بات کہتا ہوں کہ جو شہرت ہے نا، شہرت، اینڈ آئی ہیو وٹنسڈ اٹ اینڈ آئی ہیو ایکسپیرینسڈ اٹ، کہ جو شہرت ہے یہ حادثہ ہے. یہ کسی وقت بھی ہو سکتا ہے. پاکستان میں ایک لڑکی نے اوٹ پٹانگ بات کی، اس نے ایک لفظ بگاڑا، پارٹی کا پھوڑی کہہ دیا. یہ پتہ نہیں کیا کہتے ہیں، میں تو یہ منہ سے مجھے ادا کرنا برا لگتا ہے، معیوب لگتا ہے. پارٹی کا پھوڑی کہہ کے وہ مشہور ہو گئی ہے. اب اس کے پاؤں زمین پر نہیں لگتے. پچھلے دن مجھے ایک دوست نے کہا کہ یار وہ جو پھوڑی والی لڑکی ہے، تو میرے ایک ڈپارٹمنٹ میں ایک آدمی تھا چینل پہ، کہتا ہم اس کا انٹرویو کرنا چاہتے ہیں، تو وہ تو 5 لاکھ روپے مانگ رہی. بھائی تمہارا کام کیا ہے، تمہارا کنٹریبیوشن کیا ہے؟ اس وجہ سے کہ تم نے منہ ٹیڑھا کر کے ایک لفظ بگاڑا اور اس کے بعد لوگ تمہیں جانتے ہیں. بالکل. اس کو میں کہتا ہوں حرام کی شہرت. بالکل. شاعر کو یہ دیکھنا چاہیے کہ آپ کی شہرت یا آپ کی جو پہچان ہے وہ ٹک ٹاک سٹار کی پہچان شہرت ہے یا وہ شاعر کی شہرت. بہت اچھی بات ہے. بلکہ یو ہیو ٹو سی کہ آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ آپ بطور شاعر جانے جاتے ہیں یا بطور پرفارمر، بطور انٹرٹینر، بطور جوکر یا واٹ ایور. بالکل ٹھیک ہے. اچھا، میں معافی چاہ رہا ہوں، مخل ہو رہا ہوں کہ میرے چونکہ کمزور حافظہ ہے تو وہ بات نکل جائے گی. انور شعور بھائی سے بات ہو رہی تھی اسی موضوع پر ایک بار، تو انہوں نے بھی بڑی یہی بات بالکل کی، لیکن وہ الفاظ کا چناؤ مختلف تھا. وہ انہوں نے بڑی اچھی بات کی. تو انہوں نے کہا کہ یار وجدی، مسئلہ اصل میں یہ ہے کہ اب ہم نے بدنامی کو بھی کچھ لوگ شہرت سمجھتے ہیں. تو میں نے ان سے کہا کہ پھر آپ یہ بتائیں کہ شہرت ہے کیا؟ انہوں نے کہا شہرت کے پیچھے کام ہوتا ہے.
بدنامی کے پیچھے کام نہیں ہوتا. وہ آپ کو وہ شہرت جسے آپ شہرت سمجھ رہے ہیں وہ بدنامی ہے, کام کچھ ہے نہیں. کیسر بھائی میں اس پہ آپ کو اپنے شعر سناتا ہوں کہ اٹھائے پھر رہے ہو خوش کلامی کی سند جس پر, یار کیا مصرعی کمال کا ہے, واہ واہ. اٹھائے پھر رہے ہو خوش کلامی کی سند جس پر ہمارے دور میں اس بات کو گالی بتاتے تھے. یہ بالکل یہی سوال تھا, اور یہ جواب میں بہتر طور سے شعر میں جواب آپ نے. بس اب ہر شاعر کو یہ دیکھنا واہ چاہیے واہ. کہ آپ مشہور ہیں یا بدنام ہیں, آپ ہیں مطلب سے آپ کون؟ بدنامی کو شہرت میں سمجھ نے رہے آپ کو ہیں. مثال دیا, ریکارڈ بولا, بالکل صحیح ہے. حریم شاہ, بالکل بالکل پھوڑی, بالکل بالکل بڑی شاعروں میں بھی بہت سارے حریم شاہ ہیں, ریکارڈ بولے بہت سارے پھر رہے ہیں. بہت سارے بہت اچھے شاعر بھی مشہور ہیں, اس میں کوئی بات نہیں. اچھا, وہ چونکہ ہم اتنی خوبصورت آپ گفتگو فرما رہے ہیں, اور ہمارے پروگرام کا دورانیہ بدنصیبی ہے کہ وہ بہت کم رہ گیا ہے, اسی میں ایک سوال اور جی. میں نے کہا کہ آپ ہی سے یہ سوال کیا جا سکتا ہے کہ لہجے کے ساتھ غزل نہیں آ رہی ہے. میں اپنے تئیں جب دیکھتا ہوں ایک منفرد لہجہ جیسے نظر آتا ہے, ضروری نہیں کہ وہ اچھا ہو. شاعری کی جیت یہی ہے کہ آپ نے کوئی لہجہ ہو گیا, انفرادیت کے اگر انفرادیت ہو گئی. لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ایک غزل میں ہمیں ایسا لگتا ہے کہ جیسے یہ اجتماعی کاوشات سے غزل کہی گئی ہے, یعنی اس میں 6 لہجے دکھائی دیتے ہیں ایک غزل میں, 6 آدمیوں کی کاریگری دکھائی دیتی ہے. تو یہ انفرادی غزلیں کیا ختم ہوتی جا رہی ہیں؟ اس کی تو 2 وجوہات ہو سکتی ہیں. اگر 6 لہجے ہیں, ظاہر ہے اگر ایک غزل میں 6 لہجے ہیں تو یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ 6 مختلف لوگوں نے لکھ کر دی ہو. بالکل, میرا مراد یہی کہ وہ ہوٹلوں پہ 6 آدمیوں سے کہ 6 مختلف لوگوں نے لکھ کر دی ہو. ایک تو یہ صورت ہے. بالکل. دوسری صورت یہ ہو سکتی ہے کہ آپ نے 6 مختلف لوگوں کو کاپی کیا ہو. تو بالکل ایک شعر کے ولدیت کے خانے میں کسی اور شاعر کا نام ہو, دوسرے کے ولدیت کے خانے میں کسی اور شاعر کا نام ہو. تو احمد فراد خوبصورت گفتگو فرما رہے ہیں, اور جی چاہتا ہے کہ اس دورانیے کو مزید وسعت دی جائے, لیکن چونکہ آپ کی اپنی مصروفیات بھی اپنی جگہ پر, تو میں یہ بھی چاہوں گا کہ کچھ کلام اور عطا کیجئے, شعری کلام آپ کے اشعار کو سنیں. یہ ایک میری نوسٹیلجک غزل ہے, اور آپ سمجھ لیجئے کہ یہ وہ غزل ہے کہ جسے میں ہمیشہ اندر سے روتے ہوئے سناتا ہوں. آئی ڈونٹ نو وائی, اور ٹو سم ایکسٹینٹ یو کین ریلیٹ یور سیلف ٹو. عجیب دن تھے کہ نام کرنے کا سوچتے تھے. واہ, عجیب دن تھے کہ نام کرنے کا عجیب دن تھے کہ نام کرنے کا سوچتے تھے, ہم اپنے حصے کے کام کرنے کا سوچتے. بہت اچھے, بہت اچھے, واہ واہ واہ. عجیب دن تھے کہ نام کرنے کا سوچتے تھے, ہم اپنے حصے کے کام کرنے کا سوچتے تھے. وہ روشنی تھی ہماری آنکھوں کے تاکچوں میں, وہ روشنی تھی ہماری آنکھوں کے تاکچوں میں, چراغ جھک کر سلام کرنے کا سوچتے. یار بہت اچھا ہے صاحب, واہ 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 واہ. وہ روشنی تھی ہماری آنکھوں کے تاکچوں میں, چراغ جھک کر سلام کرنے کا سوچتے تھے. یہ زرد پیڑوں کے شاخچوں سے لگے پرندے, کیا کہنے, کیا کہنے. یہ زرد پیڑوں کے شاخچوں سے لگے پرندے, کبھی ہوا کو غلام کرنے کا سوچتے. یار کیا کہنے, کیا کہنے, واہ 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 واہ. یہ زرد پیڑوں کے شاخچوں سے لگے پرندے, کبھی ہوا کو غلام کرنے کا سوچتے تھے. گراں گزرنے لگا ہے ان کو صبا کا لہجہ, گراں گزرنے لگا ہے ان کو صبا کا لہجہ, جو تیز لو سے کلام کرنے کا. کیا کہنے, کیا کہنے, واہ 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 واہ. جو تیز لو سے کلام کرنے کا سوچتے تھے. اور یہ شعر آپ کی نظر کہ کمال یہ ہے کہ ایک ہی عمر تھی جسے ہم, کمال یہ ہے کہ ایک ہی عمر تھی جسے ہم نہ جانے کس کس کے نام کرنے کا. بہت اچھے, بہت اچھے, واہ واہ واہ. کمال یہ ہے کہ ایک ہی عمر تھی جسے ہم نہ جانے کس کس کے نام کرنے کا سوچتے تھے. عجیب خوابوں بھری وہ آنکھیں تھی یار جن پر, بہت اچھے, واہ. عجیب خوابوں بھری وہ آنکھیں تھی یار جن پر, ہم اپنی نیندیں حرام کرنے کا. بہت اچھے, بہت اچھے. عجیب خوابوں بھری وہ آنکھیں تھی یار جن پر, واہ واہ واہ. ہم اپنی نیندیں حرام کرنے کا سوچتے. واہ واہ.
وہ ابھی میں آپ کو مزید کلام کی زحمت دوں گا، اور ایک بات جو آپ نے شعر میرے لیے منسوب کیا اور میری خدمت میں پیش کیا، تو وہ شعر سن کر مجھے جان بھائی کا ایک شعر جو ہے وہ ضرور پیش کرنا ضرور پڑے گا کہ اس کی امید ناز کا ہم سے یہ مان مان تھا تھا کہ آپ عمر گزار دیجئے، عمر گزار دی گئی۔ تو دوسرا مصرع بھائی میرے لیے نہیں پڑھیں برائے مہربانی یار، ہم عمر گزار رہے ہیں ایک ہی وعدے پر۔ اللہ کرے آپ ساری زندگی عمر گزارتے رہے۔ بالکل میں نے عذر مذاق کی جسارت کی بات کہنے کی آپ سے معافی چاہ رہا ہوں، تو کچھ کلام اور عطا کیجیے۔ بس ایک آدھ غزل میں آپ کو، میرے خیال میں آخری غزل آپ کو جی ضرور۔ گرد گل ملال کسی شیر پر نہ ہو، آہا، گرد گل ملال کسی شیر پر نہ ہو، یہ کیا کہ دل کے خون سے بھی لفظ تر نہ ہو، آہا، گرد گل ملال کسی شیر پر نہ بہت ہو، اچھے فراد، واہ واہ واہ، یہ کیا کہ دل کے خون سے بھی لفظ تر نہ ہو، یہ کیا کہ سانس سانس اذیت بنی رہے، یہ کیا کہ سانس سانس اذیت بنی رہے، یہ کیا کہ ایک عمر ہو وہ بھی بسر نہ ہو، یار بہت اچھے، واہ 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 واہ، پھر زحمت کیجیے، یہ کیا کہ سانس سانس اذیت بنی ہاں رہے، ہاں 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 ہاں، یہ کیا کہ ایک عمر ہو وہ بھی بسر نہ ہو، یہ کیا کہ بے ثمر ہی رہے درد کا شجر، ہائے، ہاں ہاں ہاں، یہ کیا کہ بے ثمر ہی رہے درد کا شجر، یہ کیا کہ خون تھوکیے لیکن اثر نہ ہو، بہت اچھے صاحب، واہ واہ، یہ کیا کہ بے ثمر ہی رہے درد کا شجر، یہ کیا کہ خون تھوکیے لیکن اثر نہ ہو، ایک زہر مستقل جو رگوں میں رواں رہے، ہاں ہاں، ایک زہر مستقل جو رگوں میں رواں رہے، ایک شخص جس کے چھوڑ کے جانے کا ڈر نہ ہو، بہت اچھے، ایک زہر مستقل جو رگوں میں رواں، شاندار، ایک شخص جس کے چھوڑ کے جانے کا ڈر نہ ہو، ایک ہجر جس میں مہکا رہے لمس کا کنول، ایک ہجر جس میں مہکا رہے لمس کا کنول، ایک وصل جس میں قرب کا کوئی گزر نہ ہو، بہت اچھے، ایک ہجر جس میں مہکا رہے لمس کا کنول، ایک وصل جس میں قرب کا کوئی گزر نہ ہو، تو آئے باغ میں تو تیرے احترام میں، واہ، تو آئے باغ میں تو تیرے احترام میں، واجب ہے کوئی پھول کسی شاخ پر نہ ہو، یار کیا اچھا ہے صاحب، واہ 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 واہ، تو آئے باغ میں تو تیرے احترام میں، واجب ہے کوئی پھول کسی شاخ پر نہ ہو، واہ واہ واہ، گرد گل ملال کسی شیر پر نہ ہو، یہ کیا کہ دل کے خون سے بھی لفظ تر نہ ہو۔ بہت اچھے، بہت شکریہ۔ ہم پروگرام کے اختتامی مراحل میں داخل ہو چکے ہیں، اور میں یہ چاہوں گا احمد فراد کہ آپ کے جہاں اشعار میں تاثیر ہے، اپنے اثرات مرتب کرتے ہیں، آپ کی گفتگو میں تاثیر ہے، لوگ سنتے ہیں اور اس پر عمل کرتے ہیں، تو میں یہ چاہوں گا کہ آپ وہ احباب، وہ لاکھوں ہزاروں لوگ جو آپ سے محبت کرتے ہیں، آپ کی شاعری سے محبت کرتے ہیں، انہیں آپ کوئی مختصر سا میسیج ضرور دیجیے۔ کیمرہ آپ کے سامنے موجود ہے۔ کیسر بھائی، بطور انسان تو میرا سب سے پہلا جو میری گزارش ہے ہر شخص سے، وہ کسی بھی نسل، کسی بھی رنگ، کسی بھی قوم، کسی بھی قومیت سے اس کا تعلق ہے، کسی ملک سے اس کا تعلق ہے، ایک بنیادی گزارش بطور انسان یہ ہے کہ ہمیں ایکسیپٹیبلٹی کے ساتھ اپنی زندگی کرنی چاہیے، ہمیں قبولیت کے ساتھ آگے بڑھنا چاہیے، ہمیں دوسرے کا جو موقف ہے، ہمیں جو دوسرے کا نیریٹو ہے، اس کا بیانیہ ہے، اس کا نقطہ نظر ہے، اس کا احترام کرنا چاہیے، اور رنگ، مذہب، نسل اور عقیدے کی بنیاد پر دنیا کے کسی بھی انسان کے ساتھ نفرت یا کسی بھی انسان کے ساتھ تعصب روا نہیں رکھنا چاہیے۔ یہ بنیادی انسانی پیغام ہے۔ باقی وہ جو ایک مشہور شعر ہے کہ میرا پیغام محبت ہے جہاں تک پہنچے۔ بہت شکریہ احمد فراد، آپ نے شرف بخشا ہمیں، اپنی قربت کا خوبصورت گفتگو فرمائی، خوبصورت کلام پیش کیا، اور ہم اس خواہش کے ساتھ اس پروگرام کو اختتام کی جانب لے کر جاتے ہیں کہ آئندہ بھی
آپ ضرور اس میں شرکت کیجیے گا، پروگرام بزم شاعری کا حصہ بنیے انشاءاللہ I am honored, I گا am کہ ہم آپ سے اور بہت کچھ سیکھنا چاہیں گے. سیم ہے. بہت شکریہ. تھینک یو. ناظرین کرام، آپ دیکھ رہے تھے پروگرام بزم شاعری. ہمارے ساتھ مہمان تھے خوبصورت لب و لہجے کے شاعر احمد فرحات. ہمارے ساتھ موجود ہیں خادم حسین، جو خوبصورت گائیکی آپ کی سماعتوں تک منتقل کر رہے ہیں. ہم اور احمد فرحات کی جانب سے آپ کو اللہ حافظ کہتے ہیں. آئندہ نئے مہمان کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. آپ سماعت کیجیے خادم حسین کو. دیواروں سے باتیں کرنا اچھا لگتا ہے، دیواروں سے باتیں کرنا اچھا لگتا ہے. ہم بھی پاگل ہو جائیں گے، ہم بھی پاگل ہو جائیں گے، ایسا لگتا ہے. دیواروں سے باتیں کرنا اچھا لگتا ہے. اس بستی میں کون ہمارے آنسو پوچھے گا، اس بستی میں کون ہمارے آنسو پوچھے گا. جس کو دیکھو، جس کو دیکھو، جس کو دیکھو، اس کا دامن بھیگا لگتا ہے. دیواروں سے باتیں کرنا اچھا لگتا ہے. دنیا بھر کی یادیں ہم سے ملنے آتی ہیں، دنیا بھر کی یادیں ہم سے ملنے آتی ہیں. شام ڈھلے، شام ڈھلے اس سونے گھر میں میلہ لگتا ہے. دیواروں سے باتیں کرنا اچھا لگتا ہے. ہم بھی پاگل ہو جائیں گے، ہم بھی پاگل ہو جائیں گے، ایسا لگتا ہے. دیواروں سے باتیں کرنا اچھا لگتا ہے. کس کو پتھر مارے نا
किस को पत्थर मारे नासिर कौन पराया है। शीश महल में शीश महल में शीश महल में हर एक चेहरा अपना लगता है। दीवारों से बातें करना अच्छा लगता है। हम भी पागल हो जाएंगे ऐसा लगता है। दीवारों से बातें करना अच्छा लगता है। अच्छा लगता है। अच्छा लगता है।